قیامت کے دن یہ کہہ سکو کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اور اگر داڑھی رکھنے پر کوئی ہنسے تو اس کو یہ شعر سنا دو کہ اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے۔ محبت جب ہو جاتی ہے تو پھر عمل کا پھول کھلتا ہے۔ محبت کی کمی کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ مجرد رہتا ہے اور بے عمل رہتا ہے۔ ایسے ہی میں دیکھتا ہوں کہ آج لوگ داڑیاں تو منڈا رہے ہیں، لمبی لمبی مونچھیں بھی رکھیں۔ دیکھو حجاز المسالک شرح موطا امام مالک میں حدیث شریف کی بڑی مستند کتاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، من طول شاربہ عوقب باربعۃ اشیاء لا یجد شفاعتی ولا یشرب من حوضی ویعذب فی قبرہ ویبعث اللہ الیہ المنکر والنکیر فی غضبہ۔ فرمایا کہ جس نے اپنی مونچھیں لمبی رکھی، یعنی اس کنارے سے زیادہ بڑی ہوئی رکھی، لوگ کہتے ہیں پانی میں نہیں جانا چاہیے، پانی میں جب جائے گی جب زیادہ بڑی ہوگی، اور یہ کنارہ اسی لیے جو آخری کنارہ ہے اس کا کھلا رکھنا ضروری ہے۔ جو اس سے جو کراس کرے گی اس کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے مونچھوں کو لمبی بڑھایا اور اسے چار قسم کی سزا ملے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ جو شفاعت سے محروم رہے گا وہ کہاں جائے گا سب جانتے ہیں، میری شفاعت سے محروم رہے گا اور حوض کوثر پر نہیں آنے پائے گا۔ جیسے حوض کوثر پر نہیں آئے گا تو شفاعت کہاں ہوگی؟ قبر میں عذاب دیا جائے گا اور سوال و جواب میں قبر میں منکر نکیر کو غصے میں بھیجا جائے گا۔ لمبی مونچھیں رکھنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے اگر توبہ کیے بغیر مر گئے۔ لہذا ایسے لوگوں کو آگے بتائیں کہ بھئی کم از کم ابھی داڑھی نہیں رکھی تو مونچھیں تو کم از کم کر لو جتنا حدود شریعت میں ہے۔ اگر یہ کنارہ کھلا ہوا ہے تو پھر اس میں گنجائش ہے، لیکن بالکل باریک کر دینا یہ صحابہ خاص کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ طریقہ ہے کہ بالکل اپنی مونچھوں کو باریک کرتے، اور آپ علیہ السلام کے ارشاد جگہ جگہ بخاری شریف میں ہے انحق الشوارب واعفوا اللحیٰ، مونچھوں کو باریک کرو اور داڑھیوں کو معاف کر دو یعنی بڑھنے دو۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں قص الشارب، مونچھوں کو بالکل کتروا دو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ آج امت الٹی جا رہی، اسی لیے امت پستی میں جا رہی۔ نبی علیہ السلام کے احکامات کے خلاف چل کے کوئی ترقی مسلمان نہیں کر سکتا، غیر کر سکتا ہے، کیونکہ غیر کو کافر کو تو جانا ہی جہنم ہے، لیکن مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کے حکم کے خلاف ورزی کر کے ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ چیز جانتے سب ہیں، لیکن کرنے میں تعامل اس لیے وہی ماحول معاشرہ آڑے آتا ہے۔ تو ذرا سی دیر کے لیے سوچیں جب ہماری آنکھ بند ہوگی تو ماحول معاشرے میں سے کتنے لوگ ہمارے ساتھ جائیں گے؟ 10 12 15 آدمی جائیں گے، ایک آدمی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے دوست ہیں شیخ الحدیث، وہ بتانے لگے کہ میرے پاس فون آیا کہ ایک دوست کا اچانک انتقال ہو گیا، اور 2 دوست بہت ساتھ رہتے تھے، بہت گہری دوستی تھی، اچانک بائک ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ دوسرا اتنے زور سے رو رہا ہے کہ میں اس کو جانے نہیں دوں گا، اس کو دفن مت کرو، میں بھی جاؤں گا۔ تو مولانا نے کہا ارے سب ایسی باتیں، تم لے جا کے دفن کرو اور اس سے کہو کہ تم بھی چاہو تو تم بھی اتر جاؤ۔ وہاں تک لے گئے تو پھر وہ اترنے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو ساری دوستی باہر رہ گئی، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ محبت کرنے والی بیوی بھی ساتھ نہیں جاتی۔ لہذا جن کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں ان میں سے کون ہمارے کام آئے گا؟ کوئی بھی کام نہیں آئے گا، سب دفنا کے آ جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ جن کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کیا، جس بیوی کے لیے لوگ رشوت لیتے ہیں، بیوی کے لیے گھر میں ٹی وی رکھتے ہیں، بیوی کے لیے جو ہے ادھر ادھر جاتے ہیں شادیوں میں کہ بیوی ناراض ہوتی ہے، فضول خرچی کرتے ہیں، وہی بیوی جو ہے جلدی لے جاؤ ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ لاش سے لوگ ڈرتے ہیں کہیں کھا نہ جائے، پکڑ نہ لے، حالانکہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن لوگ ڈرتے ہیں کہ لاش کو گھر میں رات میں مت رکھو، ایدی سینٹر میں لے جا کے رکھو، کہیں ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ کیا ہے ذرا سی دیر میں روح نکلی اور سب بیگانے ہو گئے۔
اور دوسری جگہ کہتے ہیں قمر جلالوی کا یہ شعر ہے، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اصلاحی خطبات میں فرمایا کہ قبر میں جب آدمی چلا جاتا ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ جب قبر کے اندر وہ رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو جانے والوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی یہ سوچے کہ وہاں تو کوئی زور سے اذان بھی دے لاؤڈ اسپیکر پر تو آواز نہ آئے، تو یہ قدموں کی چاپ کیسے سنتا ہے؟ قدموں کی چاپ تو پنکھوں سے بھی نہیں آتی آواز، تو یہ قبر کے اندر کیسے سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ سناتے ہیں۔ منو مٹی کے نیچے کون سنا؟ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، دیکھو جن کے لیے تم نے ہمیں ناراض کیا تو وہ جا رہے ہیں، قدموں کی چاپ ان کے جانے کی سنتا ہے۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ جب مردے کو دفنائیں تو تھوڑی دیر وہیں رہ کر، خاص لوگ جو ہوں رشتہ دار دوست احباب، کچھ دیر وہیں رہ کر ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ صحابہ کا یہ طریقہ تھا، ہمارے استاد نے فرمایا تھا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح ہوتا ہے اتنی دیر صحابہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا استغفار، سورہ یاسین کسی کو یاد ہے وہ پڑھ لے، اور چیزیں پڑھ کے کچھ بھی یاد نہیں، تیسرا کلمہ یاد ہے اسی کا ایصال ثواب کرتا رہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، تو یہ جو ہے اس کے لیے پھر سوال و جواب آسان ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ اس وقت میں آدمی چھوڑ کے آنا ہی پڑتا ہے، یہی معاملہ ہے دنیا کا، چاہے وہ مرید کتنا بھی، ہمارے میر صاحب کتنی محبت کرتے تھے حضرت والا، لیکن وہ بھی نہیں جا سکے، وہ تو اللہ کی محبت تھی، لیکن للہی محبت میں بھی کوئی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ والے تو اپنا خود ہی انتظام کر کے جاتے۔ اگر ہم نے انتظام نہیں کیا تو پھر دنیا والے کیا کام آئیں؟ اس لیے اپنا انتظام ہم کر لیں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں جب اللہ راضی ہے تو سارے کام خود بخود بنتے رہیں گے۔ لہذا یہ جو ہمیں خیال آتا ہے ماحول معاشرہ کیا کرے گا، تو ماحول معاشرہ کوئی ساتھ نہیں جائے گا بلکہ سب یہیں رہ جائیں گے۔ حدیث شریف میں کہ آدمی کے 3 دوست اور 3 بھائی ہیں، مال، اہل و عیال اور اعمال۔ مال، اہل و عیال اور اعمال، مال تو یہیں رہ جاتا ہے، مال تو پہلے زمانے میں حضرت شیخ نے لکھا ہے اس حدیث شریف کی شرح میں، پہلے زمانے میں مال بھی لے جاتے تھے قبر تک، پھر وہاں سے لے آتے تھے، اب یہ بھی نہیں ہوتا، مال بھی رہ گیا، بینک بیلنس بھی رہ گیا، بہت سے لوگ لکھت پڑھتے اور وصیت نہیں لکھتے، کتنا مال ڈوب جاتا ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام نے لکھا ہے اصلاحی خطبات میں کہ وصیت لکھ کے رکھنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ یہ نمازی لوگ ہیں اکثر لکھ کے نہیں رکھتے، الحمدللہ ان حضرات کی صحبتوں کی برکت سے میں نے 30-35 سال ہو گئے وصیت لکھ کے رکھا ہے، ابھی تک مرا نہیں ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں وصیت لکھنے سے آدمی مر جائے گا، حالانکہ وصیت لکھنے سے مرتا نہیں، لوگ مرنے سے پہلے ہر ایک کو وقت ملتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے، کوئی زیادہ بیماری سے بے ہوش ہو گیا پھر ہوش میں نہیں آیا، لہذا صحیح حالت میں ہر حالت میں لکھ کے رکھیں۔ وصیت کیا ہے؟ ایک یادداشت، یہ میرا وہ ہے، اس کو کہتے ہیں گوشوارہ، یہ اتنے مجھے لینے ہیں اتنے دینے ہیں، یہ میری زندگی کا حساب کتاب ہے۔ ایک ڈائری میں رکھیں، آج کل کمپیوٹر نوٹ پیڈ پہ لوگ لکھتے ہیں، یہ سب پہ لکھ کے رکھیں تاکہ انتقال ہو تو سب کا سب جو ہے وہ سب کا سب اس کو پتہ چل جائے۔ تو وراثت تقسیم ہوتی ہے، وراثت یہیں رہ جاتی ہے، آدمی وہاں چلا جاتا ہے، اور مال بھی یہاں رہ جاتا ہے۔ اہل و عیال زیادہ سے زیادہ عورتیں تو جا نہیں سکتی، مرد جاتے ہیں دفنا کے آ جاتے ہیں، ساتھ کیا چیز جاتی ہے؟ نہ مال جاتا ہے نہ اہل و عیال، جو اصل محبت کرنے والا بھائی ہے وہ اعمال ہے، جس سے آج ہم بے خبر ہیں۔ تو اعمال اگر ہوں گے تو یہ ساتھ جائیں گے، مال اور اہل و عیال یہ ساتھ نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ یہ فکر ہمیں عطا فرمائے، اور سنت اور شریعت کی زندگی میں جو ہمارے رکاوٹ ہے یہ سب سے بڑی، اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی نیک ماحول میں خوب جڑے، برے ماحول کی وجہ سے ہم برے ماحول سے مغلوب ہیں، جب نیک ماحول میں جڑیں گے تو نیکی کا غلبہ ہمارے اوپر ہوگا، پھر برے ماحول والوں کو ہم خود جا کے دعوت دیں گے، بھائی ایسے بنو ورنہ کل قبر میں کیا جواب دو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔